بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. یہ اللہ کی کتاب سے ایک آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو یہ جو آج کل شیعہ ہے، سنی ہے، وہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں. چاہے ان کے ذاکرین ہو یا مفتی ہو یا مولوی ہو، وہ شرک کو پہچان نہیں لیتا ہے. شرک ہر وہ چیز ہے، ہر وہ عمل ہے جو اللہ کے دین کے مقابلے میں اللہ کے قول کے سامنے اللہ کے حلال و حرام کے ساتھ کسی مفتی کا، امام کا قول اس کے سامنے لاتے، یہی شرک ہے. جس طرح شیعوں نے اپنے عوام کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ مصیبت کے وقت آپ نے اماموں کو پکارنا ہے اور آپ کے جو 12 امام ہیں ان کے اقوال آپ کے لیے کافی ہے. اسی طرح سنی مسلک کے انہوں نے بھی اپنے اماموں کے اقوال کو اللہ کی کتاب پر فوقیت دیے ہے. ابھی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام میں، اللہ کا کتاب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ہے کہ انبیاء نور ہے، ان کے بدن ثابت پڑے ہوئے ہیں، وہ زندہ ہے دنیائی قبروں میں. کیا اس پر اللہ کی کتاب سے ایک آیات ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک کو کوئی حدیث ہے؟ یا یہ جو کہتے ہیں کہ اس مرنے کے بعد قبر میں روح آتی، کیا اس پر اللہ کی کتاب سے کوئی آیات ہے؟ اگر ہے تو دکھاؤ. اگر ان کے قرآن میں نہیں ہے اور قرآن میں یہ ثابت ہے کہ مرنے کے بعد روح نہیں آتی قیامت کے دن، اگر کوئی کہے گا کہ روح آتی ہے، وہ اللہ کا کتاب کا منکر ہے، وہ مسلم نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، کیا یہ اللہ کی کتاب میں یہ ہے؟ اللہ کی کتاب میں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا ہے. کیا اللہ کی کتاب پر یا دین اسلام پر کسی بھی عمل پر معاوضہ لینا، تنخواہ لینا، کیا ہے اللہ کی کتاب میں ہے؟ اللہ کی کتاب میں تو یہ ہے کہ میری کتاب پر، میرے آیاتوں پر پیسے نہ لو. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب نے اپنے قوموں کے سامنے کہا کہ اے میرے